بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے عزیز طلبہ مدارس سے کچھ مخلصانہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ طلبہ، وہ بچے ہمارے قوم کے جو مدارس دینیہ میں زیر تعلیم ہیں، ان سے کچھ بہت مخلصانہ خیرخواہانہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج ہی سے آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہوں، تیسرے سال میں ہو، چوتھے سال میں ہو، چھٹے ساتویں دورے کے سال میں ہوں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ مطالعے کو وسیع کر دیجئے، اپنی اسٹڈی کو بہت وسیع کر دیجئے۔ آپ جو نصاب کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، جو درسی کتابیں ہیں، صرف اس تک محدود مت رکھیے اپنے آپ کو۔ دیکھیے، مطالعے کے سلسلے میں ایک بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر کتاب ہماری مطالعے کی میز پر آنے کے لائق نہیں ہے۔ علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مطالعے کی میز پر ہر کتاب آنے کے لائق نہیں ہے۔ بہت سے طلبہ مدرسے میں ایسے دیکھتا ہوں میں، اور میں نے دیکھا ہے اپنے زمانے طالب علمی میں، کہ وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، باتوفیق ہوتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی محنت صحیح نہج پہ نہیں لگ رہی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ ایک کتاب ہدایت النو پڑھ رہے ہیں، عربی کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اب ہدایت النو کو یاد کرنے کے لیے اس کی عبارت بھی زبانی یاد کر رہے ہیں، بہت جوش میں آ کر اس کا حاشیہ بھی جو فارسی میں لکھا ہے اسی میں زبانی یاد کرنے کی کوشش ہے، اس کی بھی تمنا ہے، اور اس کی شرح درایت النو بھی پوری کی پوری یاد کرنے کی کوشش ہے، تحریر سنبٹ بھی دیکھ رہے ہیں، اور تو اور اس کے آگے کی کتاب کافیہ کی غایت التحقیق شرح بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے بھی ایسا کیا۔ اب اس زمانے میں دوسرے بچوں پر فوقیت لے جانے کے لیے، چونکہ ذہن بچپنے والا ہوتا ہے اور نمایاں ہونے کے لیے اس طرح کی کوشش ہوتی ہے، ظاہر ہے جب ہدایت النو پر اتنی محنت خرچ ہوگی، ضرورت سے زیادہ محنت خرچ ہوگی، یا میں کہوں کہ حاشیہ کو زبانی لفظ بلفظ یاد کرنے کی بے فائدہ محنت خرچ ہوگی، تو کہیں دوسرے پہلو سے بہت زیادہ نقصان بھی رہ جائے گا۔ اگر وہ نحو میں بہت پختہ ہوگا تو صرف میں کمزور ہو جائے گا، یا عربی ادب میں کمزور رہ جائے گا، یا فقہ کا مطالعہ اس کا کم ہو پائے گا، کہیں نہ کہیں کمزوری آ جائے گی۔ اس لیے مطالعے کے سلسلے میں بہت ہمیں سلیکٹیو ہونا چاہیے، بہت انتخاب کی ضرورت ہے۔ ہر کتاب کو پڑھنے سے پہلے اگر وہ درسی ہے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا، اور اکابر نے، ہمارے بڑوں نے سب لکھا ہوا ہے کہ کس کتاب کو کس حد تک حل کرنا ہے، اس سے کتنی صلاحیت اخذ کرنی ہے۔ اپنی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے، استعداد کو پختہ کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو نحو کی کتابیں زبانی یاد ہیں، کسی کو رضی بھی زبانی یاد ہو جائے، شرح جامی وہ پوری حل کر کے بیٹھا ہو، لیکن وہ عربی کتاب ڈائریکٹ حل نہیں کر سکتا، عربی کتاب مطالعہ نہیں کر سکتا، یا عربی بول نہیں سکتا، عربی میں لکھ نہیں سکتا، تو ساری محنت رائے گا ہے۔ گرامر کا تو حافظ ہے، عربی لٹریچر سے کچھ نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو کمزوری آ رہی ہے، بعد میں یہ لڑکا پچھتائے گا۔ اس نے درسیات میں وہ وقت دے دیا جو ضرورت سے زیادہ ہے، اور خارجی اس کا مطالعہ کوئی نہیں، لہٰذا وہ سیرت کا مطالعہ نہیں کرتا۔ جس زندگی میں وہ داخل ہونے والا ہے فارغ ہونے کے بعد، جس سماج میں جانے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا رہنمائی پیش کی ہے، اس نے وہ پڑھا نہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، فارغ ہونے کے بعد انگریزی زبان سیکھتا ہے، تو کل کو وہ جو آدمی نحو کا امام بن رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد وہ داڑھی بھی اس کی غائب ہے، اب وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنی الجھنوں کا شکار ہے مدرسے کے طلباء، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مطالعہ نہیں کرتے۔ دوسری چیز ہے شخصیت کی تعمیر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ ہمارے مدارس کے طلباء میں ایک بہت کمزوری یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوار نہیں پاتے، سلیقہ مندی کی کمی ہوتی ہے، اور زندگی کو گزارنا کیسے ہے، ہمارے وضاقتہ، ہمارا پہناوا، بول چال کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس تعلق سے تربیت کی بہت کمی ہوتی ہے۔ جبکہ مدارس وہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر تربیت ان کا اولین مقصد ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پڑھتے ہیں، ہم نے رٹ کر سنتیں یاد کر لی ہیں کہ کھانے کی سنتیں کیا ہیں، لیکن جو حضور کی جو پوری زندگی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من رآہ بداہۃ ہابہ و اذا خالطہ معرفۃ احبہ، کہ جب کوئی انہیں پہلی بار اجنبی شخص دیکھتا تھا تو ان کی شخصیت سے مرعوب ہوتا تھا، خوفزدہ ہوتا تھا۔ وہ شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وزنی تھی،
لیکن جب تھوڑی دیر ساتھ میں رہ لیتا تھا تو حضور پر فریفتہ اور دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب یہ ہم نے حضور کے بارے میں ایک چیز پڑھی، تو اب ہماری شخصیت بھی ایسی ہو جائے کہ جاذب بنے، لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بنے۔ ہم اپنی گفتار میں، گفتگو میں، رفتار میں، چلنے کے انداز میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے اور جاگنے کے نظام میں، کھانے میں، صحت میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنے بال میں، ٹوپی میں، ہر ایک چیز میں ایسے بنے کہ دوسرے آدمی کے لیے نمونہ بنے، ان کو دیکھ کر اچھا لگے، ان کے لیے جاذب ہوں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کریں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر وہ پان کھاتے ہوں، ان کا منہ گندا ہو، تو کوئی ایک عام آدمی آج کے زمانے میں انہیں پسند نہیں کر سکتا، ان کی طرح بننے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ جب کسی کا عیب کسی کے سامنے، پرسنالٹی کا عیب نظر آئے گا تو وہیں ساری شخصیت دھراشائی ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سنت تھی کہ وہ سنت سے ایسے سج جانا کہ دوسروں کے لیے آپ اٹریکٹیو بنے، جاذب بنے۔